شعر نمبر 6۔ غالب کی شاعری میں آفاقیت اور جدت ادا پائی جاتی ہے۔ محبت، قربانی اور اصرار کا نام ہے، اور یہ جذبہ اسی وقت پروان چڑھتا ہے جب ہر قسم کی مشکلات کا سامنا کیا جاتا ہے۔ اس لیے شاعر محبوب سے مخاطب ہیں کہ میں زبانی باتوں سے کام نہیں چلاتا، بلکہ میرے دل میں اپنے دوست کے لیے بہت زیادہ محبت اور چاہت ہے، اور میں اپنے دوست کے لیے جان بھی قربان کر سکتا ہوں، مگر کبھی یہ دعا نہیں کروں گا کہ اللہ میرے دوست کو میری طرف مائل کر دے، کیونکہ میں ایک سچا عاشق ہوں اور اپنے دوست کی ہر خوشی پر سر جھکاتا ہوں۔ اس کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کروں گا۔ اگر میرا دوست میری طرف مائل نہیں ہوتا تو میں اسے مجبور نہیں کروں گا، بلکہ خود اس سے محبت کرتا رہوں گا، اور بدلے میں وہ مجھ سے محبت کرے یا نہ کرے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ غالب خود سے مخاطب ہوتے ہوئے کہہ رہی ہیں کہ میں اپنے مرنے کی دعا کیوں مانگوں، بلکہ میں تو اپنی خوشی سے اپنی جان اپنے دوست پر نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میں اپنے دوست سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ اس لیے اب مجھے مرنے کی دعا مانگنے کی تمنا نہیں۔ لوگ اپنے دوستوں کی لمبی عمر کی دعا مانگتے ہیں، جبکہ میں تو اپنی عمر ہی اپنے دوست کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس لیے مجھے دعا کا پتہ ہی نہیں کہ میں کیا دعا کروں۔ رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکے تو لہو کیا ہے۔ جو دل مانگو تو دل دے دیں، جو جاں مانگو تو جاں دے دیں۔ شعر نمبر 7۔ غالب کی شاعری میں آفاقیت اور جدت پائی جاتی ہے۔ ان کی عظمت کو ہر دور میں تسلیم کیا گیا۔ اس شعر میں کہتے ہیں کہ اس دنیا میں محبت یا نفرت، جو جذبہ بھی ملے لے لینا چاہیے۔ اس میں کچھ بھی خرچ نہیں کرنا پڑتا، اس لیے اے غالب تمہارے ہاتھ جو لگے وہ لے لو، اور کسی بھی چیز کے لیے انکار مت کرو، کیونکہ انکار کرنا کفران نعمت ہے، اسی لیے اللہ کی نعمتوں کو قبول کرو۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ غالب اپنے دوست سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری حیثیت تمہاری نظروں کے سامنے کچھ نہیں، لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ مجھے خریدنے کے لیے یا حاصل کرنے کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ میرے جیسا باوفا شخص بغیر کسی قیمت کے تمہیں مل رہا ہے، قبول کر لو۔ قبول کرنے میں برائی کیا ہے؟ میں خود کو تمہارے حوالے کر رہا ہوں اور تم سے کسی قیمت کا بھی طلبگار نہیں۔ پیسوں سے چیز خریدنی پڑے تو انسان ہچکچاہٹ کا شکار ہوتا ہے، مول تول کرتا ہے، لیکن اگر مفت میں چیز مل جائے تو فوراً قبول کر لیتا ہے۔ غالب اسی نقطے کو سمجھانا چاہتے ہیں تاکہ ان کا دوست انہیں قبول کر لے اور ان کی محبت کا جواب محبت سے دے۔ وہ خوش نصیب ہوتے ہیں جن کے تحفے قبول ہوتے ہیں۔ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ غالب کی غزل کی تشریح مکمل ہوئی۔ اب سوالوں کے جوابات۔ سوال نمبر 1۔ شاعر کو کن سے وفا کی امید ہے؟ جواب: شاعر کو اپنے دوست سے وفا کی امید ہے جو وفا کے معنی نہیں جانتا۔ دراصل وہ وفا اور جفا میں فرق کرنا نہیں جانتا۔ وہ عاشق سے وفا کا سلوک نہیں کرتا، لیکن عاشق کو پھر بھی اس سے وفا کی امید ہے۔ سوال نمبر 2۔ شاعر نے کسے نادان کہا ہے؟ جواب: شاعر نے اپنے دل کو نادان کہا ہے۔ یہ بہت جلد دوسروں پر اعتبار کر لیتا ہے اور دماغ کا کوئی فیصلہ قبول نہیں کرتا، بلکہ اپنی منمانی کرتا ہے۔ سوال نمبر 3۔ کون مشتاق ہے اور کون بیزار ہے؟ جواب: شاعر محبوب سے ملنے کے لیے مشتاق ہے، جبکہ محبوب کو شاعر سے کوئی دلچسپی نہیں، بلکہ وہ شاعر سے بیزاری کا اظہار کرتا ہے اور اکتایا ہوا رہتا ہے۔ سوال نمبر 4۔ درویش کے لب پر کیا صدا ہے؟ درویش کے لب پر صدا ہے کہ جو دوسروں کا بھلا کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی بھلا ہی ہوتا ہے، اس لیے ہمیں دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے تاکہ ہمیں کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سوال نمبر 5۔ غالب نے مقطع میں محبوب کو اپنی کیا قیمت بتائی ہے؟ جواب: غالب نے مقطع میں محبوب کو بتایا ہے کہ میں مفت بھی مل سکتا ہوں، یعنی میری کوئی قیمت نہیں۔ اگر کوئی محبت کرنے والا بغیر قیمت کے مل جائے تو اسے قبول کرنا چاہیے۔ الفاظ، معنی، جملے۔ دل نادان نہ سمجھ دل، دل نادان تجھے ہوا کیا ہے؟ مشتاق، خواہشمند، وہ مجھ سے ملنے کے لیے بہت مشتاق ہے۔ بیزار، اکتایا ہوا، ہمیں کسی سے بیزار نہیں ہونا چاہیے۔ ماجرا، قصہ، ان کی لڑائی کا ماجرا بہت دلچسپ ہے۔ مدعا، مقصد، انسان کی زندگی کا مدعا اللہ کی عبادت ہے۔ صدا، آواز، فقیر صدا لگا رہا تھا۔ الفاظ متضاد، نادان، دانا، دن رات، نیکی بدی، موت حیات، آزاد غلام۔ کنایا کی تعریف۔ کنایا کے لغوی معنی چھپی ہوئی بات کرنے کے ہیں۔ اصطلاح میں کنایا ایسے الفاظ کو کہتے ہیں جو مجازی یا غیر حقیقی معنوں کے لیے استعمال کیے جائیں۔ کنایا کے مجازی معنی لغوی معنی سے کچھ نہ کچھ تعلق رکھتے ہیں، مگر یہ تعلق تشبیہ کا نہیں ہوتا۔ مثلاً اس کو کالے نے کاٹا، یہاں کالا سانپ کا کنایا ہے۔
اسی طرح بیٹے کو عرصے بعد دیکھ کر ماں کا کلیجہ ٹھنڈا ہوا۔ کلیجہ ٹھنڈا ہونا خوشی کا کنایہ ہے۔ اسی طرح اپنے سفید بالوں کا خیال کرو، سفید بال بزرگی کا کنایہ ہے۔ چولہا کیا ٹھنڈا ہوا، کسی نے خبر ہی نہ لی۔ چولہا ٹھنڈا ہونا غربت کا کنایہ ہے، وہ بڑا تنگ دل ہے۔ تنگ دل گھٹیا اور کنجوس کا کنایہ ہے۔